بقرہ آیت نمبر 238، نئے ایڈیشن کا صفحہ 174، پرانے کا 155-56۔ بسم اللہ کا 35واں حکم نمازوں کی حفاظت۔ اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں، درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا اس طرف اشارہ ہے کہ مقصود اصلی توجہ الی الحق ہے، حق یعنی اللہ کی طرف توجہ ہے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے دیگر مصلحتوں کے علاوہ خاص اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے، کیونکہ ان احکام پر عمل کرنے سے آپس کی بہت سی رنجشیں پیدا نہ ہوں گی اور دل خدا کی یاد کی طرف آسانی سے متوجہ ہوگا۔ یعنی اگر نماز پڑھنا تو مقصود اصلی ہے، لیکن بیوی سے لڑ کے آیا، اس سے لڑائی کر کے آیا، اس کو گالیاں دے کے آیا، گالیاں کھا کے آیا، تو ابھی نماز میں کیا دل لگے گا، لہذا معاملات کے احکامات بھی دے دیے تاکہ اس سے رنجشیں پیدا نہ ہوں، اور اگر کوئی رنجش کی صورت بنے تو اصلاح کی صورت نکل آئے، تاکہ جو لکھنا کہ دیگر مسئلوں کے علاوہ خاص اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے۔ اور اگر بالکل جس کو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے، کوئی لڑائی نہیں، امن چین سکون ہے، تو نماز میں بھی اچھی طرح آدمی مشغول ہو سکے گا۔ تو کہا کہ یہ آگے پیچھے تو طلاق وغیرہ کے متعلق احکام چل رہے ہیں، درمیان میں اصلی مقصود کی طرف توجہ دلائی اور نماز کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاة الوسطى، اور بیچ والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے عاجز بنے ہوئے، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو کھڑے کھڑے پڑھ لو یا سوار ہو کر، فإذا أمنتم، پھر جس وقت تم امن میں ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کے سکھایا ہے اس نے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہ جانتے تھے۔ تفسیر: حفاظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز یعنی عصر کی خصوصاً، اور نماز میں کھڑے ہو کر، اور نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح ہو سکے، خواہ قبلہ کی طرح بھی منہ ہو یا نہ ہو، اور گو رکوع و سجود صرف اشارہ ہی سے ممکن ہو، پڑھ لیا کرو۔ اس حالت میں بھی اس پر محافظت رکھو، اس کو ترک مت کرو۔ پھر جب تم کو بالکل اطمینان ہو جائے اور اندیشہ جاتا رہے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد یعنی نماز کی ادائیگی اس طریقے سے کرو جو اس نے تم کو اطمینان کی حالت میں سکھایا ہے، جس کو تم پہلے سے نہ جانتے تھے۔ فائدہ: بعض احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ بیچ والی نماز عصر کی ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دو نمازیں دن کی ہیں، فجر اور ظہر، اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں، مغرب اور عشاء۔ اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی کہ اکثر لوگوں کے لیے یہ وقت کام کی بھیڑ بھاڑ کا ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کام میں لگ کے تو اصلی مقصود رہ جائے۔ حکم نمبر 36، بیوہ کے لیے سکونت کی وصیت۔ جاہلیت میں شوہر کی وفات کی عدت 1 سال تھی کہ اگر شوہر مر گیا تو 1 سال عدت بیٹھے گی، اور اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، جیسا کہ ماقبل میں آیت یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا سے معلوم ہوا، لیکن پہلے یہ رعایت باقی رکھی گئی، اگر اپنی سے خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے ترکہ سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے۔ اس آیت میں اسی حکم کا بیان ہے۔
اور خاوندوں کو حکم ہے کہ وہ اس بات کی وصیت کر جایا کریں، اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے وارثوں کو تو سال سے پہلے اس بیوی کو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، لیکن خود بیوہ کو جائز تھا کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہو جانے کے بعد چاہے تو اس کے گھر نہ رہے اور اپنا حق ورثہ کو چھوڑ دے۔ اسی طرح عدت کے بعد اس کے لیے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا بھی درست تھا، اور یہی مراد ہے قاعدہ کی بات سے۔ البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، عورت کے لیے بھی، اور جو منع کر سکے اور نہ روکے اس کے لیے بھی۔ وہ جو پیچھے لا جناح ہے اس کی تشریح ہے۔ اچھا، بیوہ کے لیے جو سکونت کی وصیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، تو ان کے ذمے وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے واسطے نفع اٹھانے کی 1 برس تک، یعنی ان کے ذمہ وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے واسطے، یا اپنی بیویوں کے واسطے وصیت کر جائیں گے کہ میرے گھر میں رہ کے نفع اٹھاتی رہیں 1 برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے۔ پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے بارے میں قاعدے کی بات، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ تفسیر: اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نان و نفقہ اور گھر میں سکونت رکھنے کے نفع اٹھانے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں، اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد یعنی پوری عدت گزار کر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اس قاعدہ کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں تجویز کریں، جیسے نکاح وغیرہ کہ دوسرا نکاح کر رہے ہیں۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں جا رہی کیا؟ جا رہی اب؟ اچھا، ہاں، اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد یعنی پوری عدت گزار کر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں اس قاعدہ کی بات میں جس کو اپنے بارے میں تجویز کریں، جیسے نکاح وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ان کے حکم کے خلاف مت کرو، اور حکمت والے ہیں کہ تمام احکام میں تمہاری مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں، اگرچہ تمہارے فہم میں نہ آ سکیں۔ یہاں پہ کیا ہے، اتنی جمعیاں کیوں آتی ہیں؟ نیچے نہیں آتی؟ آکسیجن کم ہے کیا یہاں پہ؟ کوئی ادھر سے کھول دینا، یا آکسیجن کی کمی ہی سے ہوتا ہے، اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فائدہ: پھر جب میراث کی آیت نازل ہوئی اور میت کے چھوڑے ہوئے گھر بار اور باقی سب ترکہ میں سے عورت کو متعین حق دے دیا گیا تو اپنے حصے میں رہے اور اپنے حصہ میں سے خرچ کرے، اور اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ حکم نمبر 37، جن عورتوں کو خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ملے ان کو فائدہ پہنچانا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے نفع دینا ہے قاعدہ کے موافق، یہ مقرر ہوا ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ لو۔ تفسیر: اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا کسی درجہ میں مقرر ہے قاعدہ کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک اور کفر سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر، خواہ یہ مقرر ہونا وجوب کے درجہ میں ہو یا استحباب کے درجے میں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے عمل کرنے کے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم ان کو سمجھو اور عمل کرو۔ فائدہ: اسی قسم کا حکم
چند آیات پہلے بھی گزرا ہے، مگر وہ ان عورتوں کے بارے میں تھا جن کو یکجائی اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق مل گئی ہو۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کو اس کے بعد طلاق ملی ہو۔ ان کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ جن کا مہر مقرر کیا گیا ہو ان کو پورا مہر دینا چاہیے، اور جن کا مہر مقرر نہ ہوا ہو ان کو ان کا مہر مثل دینا چاہیے۔ اگر متاع سے مراد جوڑا ہی ہو تو وہ ان کے لیے مستحب ہے۔ حکم نمبر 38، جانی اور مالی جہاد۔ چونکہ جہاد میں جان بھی جاتی ہے، اس لیے پہلے تمہید کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں کہ موت سے ڈر کر جہاد کو نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کے اسباب کے محتاج نہیں ہیں کہ بھئی جہاد ہے، جہاد میں یعنی سامنے اسلحہ نظر آتا ہے تو بالکل ہلاکت کے اسباب ہیں، تو اگر یہ اسباب نہ ہوں تو کیا موت نہ آئے گی؟ وہ پھر بھی آئے گی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، یعنی موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر کہا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر زندہ کر دیا ان کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ نہیں قدر کرتے، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے یعنی قدر نہیں کرتے۔ تفسیر: اے مخاطب، جس طرح خود دیکھنے سے واقعی تحقیق ہوتی ہے، کیا تجھ کو اس طرح ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے قصہ کی تحقیق نہیں ہوئی جو موت سے بچنے کے لیے طاعون یا جہاد سے اپنے گھروں سے نکل گئے، یعنی یا طاعون کا خوف تھا یا جہاد کا، تو وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے۔ غرض یہ بات یہ بالکل تحقیقی بات ہے، سو اللہ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، تو سب مر گئے۔ پھر ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ موت و حیات سب خدا کی قدرت میں ہے، اپنی قدرت حزقیل علیہ السلام جو نبی تھے ان کے دعا کرنے پر ان کو زندہ کر دیا، تاکہ ظاہری سبب کے بغیر موت و حیات دونوں کے واقع ہونے کا وہ مشاہدہ کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پر بڑے فضل والے ہیں کہ ایک تو موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور دوسرے ان کا اعتقاد درست کیا، اور تیسرے امت محمدیہ کو یہ قصہ سنایا جس سے عمل اور عقیدہ کی اصلاح ہو کہ مسلمان موت کے خوف سے جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں، مگر اکثر لوگ اس فضل اور نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ فائدہ نمبر 1، یہ حیات ثانیہ ان آیات کے منافی نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مر کر قیامت سے پہلے دنیا میں آنا نہیں ہوتا، کیونکہ ان آیات میں عام عادت کی نفی ہے اور یہ حیات بطور خرق عادت کے ہوئی اور ایسا کبھی کبھی ہوا۔ ربط: آگے اس تمہید سے جو مقصود تھا یعنی جہاد، اس کی تصریح فرماتے ہیں اور اس کی ہمت دلاتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو راہ خدا میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر: اس قصہ مذکورہ میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہر ایک کی نیت جانتے ہیں اور سب کو مناسب جزا دیں گے۔ رب: جہاد میں جان خرچ کرنے کے ساتھ مال خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جہاد کے لیے اسلحہ بھی چاہیے، سواری بھی، اور مجاہدین کے لیے راشن بھی اور دوا دارو وغیرہ بھی۔ تو آگے گویا کہ خرچ کرنے کے بارے میں بتایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا،
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً کہ بڑھا دے اللہ اس کے ثواب کو اس کے لیے اضعافاً کثیرہ کئی گنا، واللہ یقبض ویبسط اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر: کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اخلاص کے ساتھ، اچھا قرض یعنی حلال اور پاکیزہ مال، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کے ثواب کو بڑھا کر کئی گنا کر دے، اور اس کا اندیشہ مت کرو کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کی قبضہ میں ہے، وہی کمی کرتے ہیں اور وہی فراخی کرتے ہیں۔ کچھ خرچ کرنے نہ کرنے پر اس کا اصلی مدار نہیں کہ خرچ کرے گا تو پھر کم ہی ہو جائے گا اور نہ کرے گا تو باقی ہی رہے گا، ایسا کوئی اس پہ مدار نہیں، اور تم اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ سو اس وقت نیک کام میں خرچ کرنے کی جزا اور واجب موقع پر خرچ نہ کرنے کی سزا تم کو ملے گی۔ فائدہ: قرض مجازن کہا ورنہ سب خدا ہی کی ملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کا عوض ضروری دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہارے انفاق کا عوض ضرور ملے گا، اور یہ محض فضل کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 2، بڑھانے کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ من تصدق بعدل تمرۃ کہ جو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ من تصدق بعدل تو آگے تو فیربیہا یقبل اللہ الطیبہ فیربیہا کما یربی احدکم فلوہ حتی کان مثل احد، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کھجور کے برابر احد پہاڑ کے ٹکڑے کیے جائیں تو بے شمار ہوں گے، تو اس حساب سے بڑھوتری کی حد 700 تک نہیں رہی، اور شان نزول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب 700 گنا تک بڑھانے والی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے میرے رب میری امت کو اور زیادہ دیجئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رب اس مقام میں مقصود قتال کی ترغیب زیادہ کرنا ہے، اوپر کا قصہ اسی کی تمہید ہے، انفاق کا مضمون اسی کی تائید ہے، آگے طالوت اور جالوت کا قصہ اس کی تاکید ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، کیا نہ کو بنی اسرائیل کی من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں راہ خداوندی میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کی جائے تم پر لڑائی تو تم اس وقت نہ لڑو، اللہ تقاتلوا. قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، وہ بولے کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ لڑیں راہ خدا میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، پھر جب فرض کی گئی ان پر لڑائی تو وہ سب پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا انا یکون لہ الملک، کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے حکومت ہم پر، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے. ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دیا گیا وہ کشائش مال میں، یعنی اس کو مال زیادہ نہیں دیا گیا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے منتخب فرمایا اس کو تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ دی اس کو فراخی علم میں اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اور اللہ ہے وسعت دینے والا، سب کچھ جاننے والا. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہ نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد. تحملہ الملائکہ، اور اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم ایمان رکھتے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب باہر نکلا طالوت فوجوں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرنے والا ہے تمہاری ایک نہر سے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو پیے گا پانی اس نہر میں سے تو وہ مجھ سے نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہ پیا اس کو تو وہ بے شک مجھ سے ہے. من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی بس ایک چلو پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں.
فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پھر پی لیا سب نے اس میں سے بے تحاشا مگر تھوڑوں نے ان میں سے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب پار ہوا اس نہر کے وہ یعنی طالوت، والذین آمنوا معہ اور ایمان والے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو پینے والے کہنے لگے نہیں طاقت ہم کو مقابلہ کی آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ. بجالوت وجنودہ یعنی جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی ہم میں ہمت نہیں. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ سن کر کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، ملاقو اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو وہ کیا بولے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب ہوئیں بڑی بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، قالوا تو بولے ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر. فہزموہم باذن اللہ، پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، اور قتل کر ڈالا داؤد نے علیہ السلام جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دی اس داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت. وعلمہ مما یشاء، وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ. وقتل داود جالوت، اور قتل کر ڈالا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دی اس داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت. وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اس کو جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ کا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، اگر یہ نہ ہوتا تو لفسدت الارض، تو خراب ہو جاتی زمین. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر. قصہ لمبا ہے، اس کا اکٹھا ہی ذکر کیا. تفسیر اس کی کل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حضرت، پیچھے ہم نے یہ پڑھے ہیں عدت کے بارے میں آیات پڑھی، تو ایک جی جگہ ثلاثۃ قروء بھی آتا ہے، وہ کیا عدت کے بارے میں ہی ہے؟ جی، کہ 3 قروء کو عربی میں وہ ہوتا ہے، مشترک الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو قرائن سے کوئی ایک معنی متعین کر لیا جاتا ہے. جیسے اردو میں سونا ہے، سونا ایک دھات کا بھی نام ہے اور سونا ایک فعل کا بھی نام ہے. تو کس موقع پہ کس سونے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ خرید و فروخت میں دھات کی بات ہوگی اور عمل کرنے میں سونے کے عمل کی بات ہوگی، تو وہ قرینے سے متعین ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ قروء ثلاثۃ اچھا، قروء اس جو ہے میں یہ مشترک لفظ ہے. جی السلام علیکم تھا کہ ورحمۃ میں اللہ. جیسے میں آواز کٹ رہی ہے بہت، مجھے پیچھے سمجھ ہوتے ہیں، نہیں آ کسی رہی. کے کم کسی کے زیادہ، لیکن 4 مہینے 10 دن کی عدت بتائی اس میں آپ نے. جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی پوری، آواز کٹ رہی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا، ہاں آواز آپ کی بھی کٹ رہی ہے، تو عرض میں یہ کر رہا تھا جیسے ثلاثۃ قروء 3 حیض کے بارے میں یہ بات آئی نا،
ہاں تو ابھی ہم نے جو پیچھے آیات پڑھی اس کے ترجمے اور تفسیر میں آپ نے 4 مہینے 10 دن کی عدت بتائی. تو عورتوں کے ایام میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, کسی کے ایام جلدی آتے ہیں, وہ یعنی 4 مہینے 10 دن نہیں بنتے صلاۃ و قروء کے حساب پوچھا. بس 4 مہینے ابھی 10 تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اجمالی طور پر پڑھ لیں. ہاں آواز بہت کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا یہ پوچھنا تھا کہ احکامات جو ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ احکامات یہ سورہ بقرہ میں ہیں اور کون سی صورتوں میں ہیں جو مکمل, جس طرح یہ مسلسل لگاتار چل رہے ہیں احکامات, یہ اور بھی کسی صورت میں ہیں ایسی؟ تقریباً جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ احکامات زیادہ ہیں. پہلے تو احکامات اتنے نہیں تھے مکہ میں, مدنی صورتوں میں احکامات بکھرے ہوئے ہیں. ٹھیک, مطلب جس طرح مسلسل لگاتار یہ آ رہے ہیں احکامات, یہ اور صورتوں میں بھی اس طرح ہیں مدنی صورتوں میں؟ ظاہری بات ہے. سورہ نساء کو لے لیں گے تو اس کے اندر پھر اب کیا نام ہے, وصیت کے, یہ کہ وہ کہ خانگی اور آپس میں میاں بیوی کی معاشرت کے فلاں فلاں کے وہ احکامات سے بھری ہوئی ہے آگے بھی. تو یعنی مدنی صورتوں میں یعنی ایک غلبہ ہوتا ہے جن مضامین کا, ان میں احکامات بھی ہیں. مکی صورتوں میں ترغیب و ترہیب, پرانی امتوں کے قصے وغیرہ, اس میں یعنی وہ مضمون ہوتا ہے توحید, رسالت, دلائل, اور مدنی میں احکامات وغیرہ نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. یعنی سورۃ النساء میں معاشرت ہے اور یہ معاملات کون سی صورت میں زیادہ ہیں؟ اصل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. تو یہ ہم تجزیہ کر کے کہہ تو سکتے ہیں تھوڑا سا کہ جی فلاں میں اس کے احکامات, فلاں سے اس کے احکامات, لیکن حضرت نے فرمایا ہے کہ بھی وہ بادشاہ کا کلام ہے, وہ کسی کا پابند نہیں ہے. کہیں پہ کوئی حکم دے دے, جیسے کہ آج بھی ایک مثال آئی سامنے کہ ادھر بھی طلاق کے احکامات اور عدت کے احکامات, آگے بھی احکامات, درمیان میں کہا نماز پڑھو. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی بنیادی طور پر تو کہتے جو قرآن ہے وہ شاہ کا کلام ہے. تو شاہ تو کسی کا پابند نہیں ہوتا, وہ تو شاہوں کا شاہ ہے, شہنشاہ ہے. تو لیکن ہم جب اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھی فلاں کے اندر زیادہ احکامات یہ ہے, اس کے اندر معاملات کے احکامات آ گئے. اچھا, سورہ نساء وغیرہ میں میراث کے اور معاشرت کے تو زیادہ احکامات ہیں, اس میں معاشرت. لیکن دوسری جگہ بھی کہیں بھی آ سکتے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دے تو اس میں کوئی وہ ہے نہیں. ہاں, اپنے طور پر تجزیہ کر کے مختلف حضرات نے مختلف باتیں کہی ہیں تو مستحضر بھی نہیں ہوتی ساری ہر وقت. صحیح صحیح. ہاں اچھا حضرت, اس میں ایک جگہ جالوت کا نام 2 مرتبہ آیا, اور ایک مرتبہ با حرف جر کے ساتھ آیا, ایک مرتبہ لام حرف جر کے ساتھ, لیکن دونوں مرتبہ جالوتا یہ منصوب آیا. اس کا کیا منصوب نہیں ہے. وجہ جب حرف ہوگی؟ جر ہے تو یہ مجرور ہی ہوگا. لیکن نحو پڑھی آپ نے کچھ؟ محلن. ہاں جی, نہیں محلن. میں کہا آپ جی نے جی جی نحو پڑھی, جی کچھ پڑھ, پڑھی ہے؟ جی 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 جی. تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا بعض اسماء ہوتے ہیں غیر منصرف. ٹھیک ہو گیا. تو غیر منصرف جو ہے وہ کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرتا. سن رہے ہیں؟ اس میں متمکن ہم نے پڑھا نہیں سر میں نا, اس میں جب آپ متمکن کے جواب دیتے ہیں تو آواز کٹ. ہم بس آج نیٹ کا کچھ مسئلہ بھی ہے. تو یہ جو ہے نا اسماء جو پرانے بالکل قوموں آواز نہیں آ رہی. علاقوں کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں, ان کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا جی اور اب تنوین بتائیں. بھی نہیں آ سکتی. ہاں, تو بعض اسماء ہوتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف کے 9 اسباب میں, تو ان میں ایک تو اس کے اندر علم ہے, دوسرا اس کے اندر عجمہ ہے. تو علم اور عجمہ 2 مناصرف کے اسباب پائے گئے, تو لہذا یہ غیر منصرف ہو گیا. اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی, کسرہ بھی نہیں آئے گا. تو اس کی جری حالت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہے تو یہ مجرور ہوگا, لیکن مجرور ہونے کی حالت میں کسرہ نہیں آ سکتا, لہذا اس کے اوپر زبر ہی آئے گی. یہ نحو کا مسئلہ ہے. سن رہے ہیں یا پھر نہیں آ رہی آواز؟ مولانا اس میں متمکن وغیرہ جو ہم نے پڑھے نہیں ہے,
اعراب کی حالتیں، اس وجہ سے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے یہ. ہاں بس پھر ایمان بالغیب ایمان بالغیب. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. حضرت بالکل آواز کٹ گئی ساری اور ہاں وہ ڈسکنیکٹ ہو ابھی گیا تھا بھی یہ. مشکل ہو رہی ہے، کل کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں کل اس کو پھر. اچھا ایک اس میں جو تابوت سکینہ کے بارے میں ہے تو کیا ہاں وہ جی، ابھی دنیا میں موجود ہے؟ نہیں ظاہر تو کہیں نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ جو کہتے ہیں بیت المقدس میں موجود ہے تابوت سکینہ. یعنی کوئی بعض روایات ملتی ہیں کہ جن میں جی وہاں پہ دفن کیا گیا، اب ہے کہاں کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں یہ ہے. اچھا ہمارے جو السلام. صرف و نحو کے استاد ہیں وہ آج کل سبق نہیں لے رہے کافی عرصے سے. اگر آپ تھوڑے سی ان سے گزارش کر دیں تو اب میں کہہ دیتا ہوں، ان سے توجہ دلا دیتا ہوں. تھوڑی مہربانی ہوگی، تھوڑا وقت رہ گیا. اب میں کہہ دیتا ہوں. بہت شکریہ. السلام بارک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرفنا السلام پڑھاؤ علیکم. گے؟ کون پڑھاتا ہے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد صاحب ایک مطلب کہ ہم نے ایک آیت پڑھی ہے نا وہ نماز والی، جس میں ہے کہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھو. تو ایک بات جی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ حرم میں بعض اوقات جب ہم گئے ہوتے ہیں بہت رش ہوتا ہے اور عورتوں کو بالکل پیچھے لگا دیتے ہیں، تو وہاں پہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ بس بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس کہاں پہ؟ حالت میں نماز پڑھ لیں حرم میں جیسے گئے ہوں حج پہ یا عمرے پہ، جی تو عورتوں کی جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے پیچھے. تو اگر ایسی جگہ ہو تو پھر نماز پڑھ لینی چاہیے یا انتظار کرتے رہنا چاہیے؟ اس نماز پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، وہ دارالفتاح سے معلوم کر لیں. اچھا جی ٹھیک ہے. یہ ہاں جی دارالفتاح کا ذرا جو نمبر ہے نا وہ ہمارے گروپ میں سینڈ کروا دیجیے گا. جی میں کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جزاک السلام علیکم.